السلام علیکم۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، اور خصوصاً 12 ربیع الاول میں ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور بہت سے لوگ مشکلات کے اندر مبتلا ہے۔ تو اگر وہ یہ چند اعمال کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے مشکلات کو ختم فرمائیں گے۔ سب سے پہلا عمل وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دیکھو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کے مشکلات کو ختم فرمائیں گے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ شخص ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور درود شریف کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ پر میں پورے وقت میں درود بھیجوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک، کہ آپ کے گناہ معاف کی جائیں گے اور آپ کی پریشانی کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے۔ دیکھو، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان جو بھی مشکل کے اندر پھنسا ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کے مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف کے ذریعے سے اللہ رب العزت مسائل حل فرماتے ہیں، اور درود شریف کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، تو آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، انشاءاللہ اس کے فوائد اور اس کی جو ثمرات اور برکات ہے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کریں۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات کیا کرے۔ صدقے کے ذریعے سے اللہ رب العزت مصیبتوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل جو ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ صدقے کے ذریعے سے اللہ رب العزت مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقے کے ذریعے سے مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے اور آپ صدقہ کریں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس مصیبت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا۔ تو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العزت مال میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مصیبتیں بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آج کل بہت سے علاقوں پر سیلاب آ چکا ہے، لوگ مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کی مدد کیا کرے جن کے گھر گر چکے ہیں، جو پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور انہیں راشن کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ کوشش کیا کرے کہ ان کے ساتھ آپ مدد کیا کرے، ان پر صدقہ کیا کرے۔ اور صدقہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر کیا کرے۔ اس کے ذریعے سے آپ کو 2 اجر ملیں گے۔ ایک اجر آپ کو صدقے کا ملے گا، اور دوسرا اجر آپ کو صلہ رحمی کا ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اگر زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد جو بھی ضرورت مند ہو اس کو جو ہے نا آپ صدقہ اور خیرات دے سکتے ہو۔ اور سب سے افضل صدقہ کون سا ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو آپ پورا کریں۔ اب ایک آدمی ہے، انہیں راشن کی ضرورت ہے، آپ اسے راشن دے دیتے ہو۔ ایک آدمی ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، آپ اسے پیسے دے دیتے ہو۔ ایک آدمی ہے، اسے میڈیسن کی ضرورت ہے، آپ اسے میڈیسن دے دیتے ہو۔ تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور دیکھو، یاد رکھنا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ تو آپ سخی بنیں۔ سخاوت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔
تو دوسرا عمل ربیع الاول کے مہینے میں وہ ہم نے صدقہ اور خیرات کرنے ہیں۔ تیسرا جو عمل ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی، مکے میں کتنے عرصہ رہا اور پھر مدینہ ہجرت کیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت کی پہلو ہے، آپ کے رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات، مختلف کتابیں مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں، بیانات سنیں، معتبر علماء کرام کے آپ بیانات سنیں، تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ باخبر ہوں گے کہ ان کے سب سے پسندیدہ انسان، سب سے پسندیدہ شخصیت اللہ کے ہاں کون ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے نبی جی آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کو اللہ آپ سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، یعنی اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یعنی اللہ کے ساتھ محبت کرنا کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا جائے، ان کی اطاعت کیا جائے، تو یہ بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تو تیسرا عمل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اور چوتھا عمل ربیع الاول کے مہینے میں وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو صرف ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ ہر مہینے میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا تو یہ شخص اللہ کے ہاں بھی محبوب ہوگا، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کا مستحق بنے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم لوگ میری سنتوں کی پیروی کرے اور خلفاء راشدین کی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر کامیابی ہے۔ آپ خود آج سائنس بھی اسے تسلیم کرتے ہیں کہ سنتوں کے اندر وہ برکات ہے، وہ ثمرات ہے، کہ جو شخص بھی اپنی زندگی کا معمول سنتوں کے مطابق بنائے تو وہ چین اور سکون کے اندر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اور جو بھی یعنی مہینے آنے والی ہے پوری زندگی میں ہم نے ان 4 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔